حضور کے غلاموں نے 25 جنوری کو لاہور کے مال روڈ پر داتا صاحب سے لے کر اسمبلی ہال تک نکل کر اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر پاکستان میں لبرل ازم کا راستہ بھی روک دیا، اور جو پاکستان میں چاہتے تھے کہ ہم نے مسجدوں کے سپیکر بند کر دیے، ہم نے کتابوں پر پابندی لگا دی، ہم نے علماء کی داڑیاں نوچیں، ہم نے علماء پر جو ہے جبر و ظلم کے بازار گرم کیے، اور کئی ہمارے علماء کے کپڑے اتروا کر انہوں نے بنینوں سے ان کے ہاتھ باندھے ادھر ویاڑی کی سائڈ پر، اور کئی علماء کی انہوں نے داڑیاں نوچیں، اور کئی جو ہے علماء کو جو ہے وہ نیچے لٹا کر ان پر ظلم و ستم کیا، اور کئی علماء کو انہوں نے نمازیں نہیں پڑھنے دی، 35 بندوں کی جگہ میں 100 بندے گھسیڑ دیے، اور پانی تک پینے کے لیے نہ دیا تو کسی نے بھی اف نہیں کی، بلکہ اور ہمارے جو کارکن تھے جنہوں نے ان کو گرفتار کیا، وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی یہی نعرے لگا رہے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں۔ حضور یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جان ہے ہماری؟ اس جان کی کیا حیثیت ہے؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یہ تو جان ایک ہے، دو جہان بھی ہوں تو وہ بھی قربان، نہ بس ایک جان دو جہان، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ ہائے افسوس کروڑوں بھی ہوندے تھے اس خاک اتے قربان کر دیں دے حضور جی، تو آپ ایک باری گزرے ہو۔ تو یہ آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری امت مسلمہ کو، اہل پاکستان کو۔ آپ نے ان ظالموں کا، میں اس لیے نرم بات کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو اپنا کوئی پریشانی ہے، ہاں مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں میں اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کھلا ہوا ہے، تو میں نے سخت گفتگو اس لیے بھی نہیں کی، میں نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو خود بہت پریشانی ہوئی ہے، خود اس کو اپنے درد اپنے درد جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ میں اپنا، میرا تو درد ایک ہی درد ہے، ہاں جی میرا تو درد ایک ہی درد ہے کہ حضور کی امت جس طرح نعرے لگا رہی ہے لبیک کے، یہی نعرہ لگاتے ہوئے حضور کی امت سمندروں میں بھی کود جائے، اور حضور کے دین کا جھنڈا لے کر جس طرح صحابہ تہ بند باندھ کر کیسر و کسریٰ کے جات دروازے کھٹکھٹائے، تہ بند دندانے پڑے ہوئے تلواروں کو، پھٹے ہوئے کپڑے، اور روٹی بھی ان کے وہ کئی دنوں کی ان کے وہاں سامان میں نہیں تھی، تو انہوں نے جا کر کیسر و کسریٰ کے دروازے کھٹکھٹا دیے۔ وہ خالد بن ولید کے ہاتھ کی جو پاور تھی وہ بلے پر استعمال نہیں ہوئی، وہ ہاکیوں کے لیے استعمال نہیں ہوئی، وہ ڈنڈ بیٹھ کے لگانے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، وہ مسٹر پنجاب بننے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، وہ مسٹر پاکستان بننے کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔ خالد بن ولید کی ہاتھ کی پاور وہ تھی جس نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو زمین بوس کر دیا۔ انسان کی مال، انسان کی عزت، انسان کی آبرو اگر حضور کی کام نہ آئی، اگر حضور کے کام نہ آئی تو پھر بتاؤ قبر میں تو پھر کیڑوں نہیں کھانا ہے۔ یہ جسم ہم نے اگر ایڈم موٹا کر لیا اور جب حضور کی عزت کی بات آئی تو اندر گھر میں گھس گیا، تو بتا تیرے اندر گھر میں گھسنے سے موت بھی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مضبوط قلعوں میں بھی داخل ہو جاؤ، جدید سائنس ہے، 20 قسم کے تم محل بنا لو، اوپر سے سٹیل چڑھا دو، اوپر سے لوہا چڑھا دو، اس کو بلٹ پروف بنا دو، بم پروف بنا دو، ایٹم بم پروف بنا دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر موت نے تو وہاں بھی آ جانا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے اندر گھسنے کا؟ جو فائدہ کیا ہے پھر اندر گھسنے کا؟ خالد بن ولید نے آخر بستر مرگ پر موت کو یہ فرمایا تھا، فرمایا اس خالد نے تو تمہیں بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا، میں نے تو تمہیں لاکھوں کے لشکر میں تلاش کیا، میں نے تو اپنے ہاتھوں میں کئی تلواریں توڑ دیں، میں تو سمندروں میں بھی گھس گیا، تو میں تو وہاں تلاش کیا، اس دن تو نہ آئی، اور آج خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی ہے۔ تو انسان وہی انسان ہے جس کی اپنی عزت، اپنی آبرو، اس کا مال، اس کے بچے
وہ حضور کے دین کے کام آئیں۔ بات تو اتنی ہے کہ جب وہ کروڑ پتی ہوتا ہے تو تھوڑا سا جب پیچھے ہٹتا ہے تو وہی بچے جن کے لیے حرام اس نے کمایا تھا وہی آنکھیں نکالتے ہیں، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یہ کیا بن گیا۔ پھر جب اور بوڑھا ہوتا ہے پھر بیٹے بات ہی نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب اور بوڑھا ہوتا ہے تو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ جب اور بوڑھا ہوتا ہے تو پوچھتے بھی نہیں ہمارا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو جب وہ مر جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں بوڑھا مر گیا۔ تو جن کے لیے تو نے سب کچھ کیا تھا وہ تو تیرے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں، تو اب کسی کام کا بھی نہیں رہا۔ اب تجھے غسال نے غسل دے دیا اور وہ بھی غیروں کے سپرد کر دیا، پتہ نہیں کیسے اس نے غسل دیا ہوگا، کیسے تیرے باپ کے منہ میں اس نے پانی ڈالا ہوگا، کیسے روئی لے کر تیرے باپ کی زبان اور دانتوں کو صاف کیا ہوگا، کیسے روئی لے کر اس کے کان صاف کیے ہوں گے۔ تو بتا جب وہ یہ سارا گند لے کر تو جو ہے وہ اپنی ایسا جسم سڑا ہوا لے کر جب تو قبر میں گیا تو کیا تو اس قابل تھا کہ حضور تجھے اپنا دیدار کراتے؟ لیکن پھر بھی وہ کریم ہے۔ جب تیرے بیٹے تیرے ساتھ نفرت کر رہے تھے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تیری بیماریوں کی وجہ سے تیرے قریب آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، تو بتا پھر قبر میں حضور نے تجھے کیوں دیدار کروایا؟ وہ اتنے کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، ہاں جی، جس کو چاہیے دو عالم وہی آئے امیدوار۔ وہ اتنے کریم ہے کہ جب سب نے تجھے پھینک دیا قبر میں، تیرا منہ دیکھنے کے تیار کوئی نہیں تھا، تو کریم تو وہاں بھی تشریف لے آئے۔ تو پھر تو وفا ان سے کیوں نہیں کرتا؟ تو ان سے وفا کر اور ان سے تو اتنا پیار کر کہ جن کے ساتھ تو پیار کر رہا ہے یہ تیرے وفادار نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے جتنا بھی کارنامہ سر انجام دیا ہے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اور اس حرارت کو برقرار رکھنا ہے۔